واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، پس ہم ضرور چکھائیں گے کفار کو شدید عذاب کا مزہ اور انہیں بدلہ دیں گے بہت برا اس نافرمانی کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی، یعنی آگ، ان کے لیے اس میں ہی ہمیشہ ٹھہرنے کا گھر ہے۔ یہ سزا ہے اس بات کی کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اور کافر کہیں گے، اے ہمارے رب ہمیں دکھا وہ دونوں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا جنوں اور انسانوں سے، ہم انہیں روند ڈالیں گے اپنے قدموں کے نیچے تاکہ وہ ہو جائیں پست ترین لوگوں سے۔ بے شک وہ سعادت مند جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس قول پر پختگی سے قائم رہے۔ اترتے ہیں ان پر فرشتے اور انہیں کہتے ہیں، نہ ڈرو اور نہ غم کرو، تمہیں بشارت ہو جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بروز محشر قیامت والے دن جب تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہاں پر وہ لوگ جو کافر تھے، کفر پر مر گئے، قیامت کے دن سب سے پہلے تو ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا ان کے اپنے اعمال کا، جیسا ان کا عمل تھا ویسا ہی انہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور بدلہ کیا ہوگا اور کیا ماحول ہوگا وہاں پر، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس ہم ضرور چکھائیں گے کفار کو شدید عذاب کا مزہ، جب انہیں دوزخ کے ابدی عذاب میں جھونک دیا جائے گا، اس وقت انہیں وہ لیڈر اور وہ قائد یاد آئیں گے جن کے ورغلانے سے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو ستایا کرتے تھے، قرآن پر طرح طرح کے لغو اعتراضات کیا کرتے تھے۔ انہیں رہ رہ کر ان لیڈروں پر غصہ آئے گا اور دانت پیسیں گے اور کہیں گے، اے رب ایک دفعہ ہمیں وہ شیطان دکھا دے جس کے کہنے سے ہم بہک گئے، ایک دفعہ وہ ہمیں دکھا دے، پھر ہم جانیں اور ہمارا کام جانیں۔ اسی بات کو نوٹ کیا گیا ہے اور قرآن فرماتا ہے کہ وہ کہیں گے، اے رب ایک دفعہ ہمیں وہ شیطان دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے ہمیں گمراہ جو لوگ کیا کرتے تھے، اگر وہ آج ہمارے ہتھے چڑھ جائیں تو ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند کر رکھ دیں اور ان کا حلیہ بگاڑ ڈالیں تاکہ اہل جہنم کی نظروں میں بھی ان کی ذلت اور پستی آشکارا ہو جائے۔ اور ان تمام لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اور عذاب علیم میں انہیں مبتلا کیا جائے گا اور وہ کس طرح ایک دوسرے سے الجھیں گے، ان تمام کے اثر آفرین تذکرے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کے بندوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا اور آخرت میں جو عزتیں اور سرفرازیاں ان کو بخشی جانے والی ہیں ان کا دل نشین بیان کیا جا رہا ہے تاکہ دل خود بخود ان کے نقش پاک کو خضر راہ بنانے کے لیے مخمور ہو جائے۔ المختصر، ان آیات میں دو حقیقتیں آشکارا کی جا رہی ہیں، دو چیزوں پر بہت زیادہ غور کیا جا رہا ہے۔ شان بندگی کیا ہے، شان بندگی کسے کہتے ہیں، اور شان بندہ نوازی کس کو کہتے ہیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے شان بندگی اور ایک ہے شان بندہ نوازی۔ یہ دو ایسے اہم موضوع ہیں کہ اگر قیامت تک بھی ان پر گفتگو کی جائے، قیامت آ سکتی ہے لیکن ان کی گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک شان بندگی اور ایک شان بندہ نوازی، یہ بہت بڑا طویل موضوع ہے، لیکن اختصار کے ساتھ سمجھانے کے لیے چند لفظوں میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور شان بندگی تو یہ ہے
کہ انسان زبان سے اقرار کرے کہ میرا پروردگار اللہ ہے، میرا پروردگار اللہ ہے، اور پھر آخر دم تک اپنے عمل سے، اپنے قول و فعل سے، اپنے احساسات اور اپنے جذبات سے، اپنی خلوتوں اور جلوتوں میں اس کی تصدیق کرتا رہے۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میرا پروردگار اللہ ہے یہ آسان ہے، لیکن عمر بھر ثابت قدمی سے اس پر ڈٹے رہنا یہ بڑی ہمت اور مردانگی کا کام ہے۔ وہ بندہ مرد ہے جو اس پر ڈٹ جائے، اور وہی کامیاب اور وہی کامران لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر کہا قد قان الناس ثم کفر اکثرهم فهم مات علیہا فہو ممن استقام۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک ہے، یعنی لوگ کہنے کو تو یہ کہہ دیتے ہیں ربنا اللہ، لیکن پھر اکثر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کہنے کو تو یہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، لیکن پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیسے انکار کرتے ہیں؟ جو آدمی آخر دم تک اس پر ثابت قدم رہا اس کا شمار اس زمرہ میں ہوگا کہ وہ شان بندگی کا حق ادا کر رہا ہے، لیکن ایک طرف تو کہا کہ میرا رب اللہ ہے، اور دوسری طرف اذان ہوئی اور اسے کوئی فکر ہی نہ ہو۔ رمضان المبارک شریف کا چاند نظر آ گیا لیکن اسے روزہ رکھنے کا کوئی فکر نہ ہو۔ ایک طرف وہ اپنے آپ کو اپنے رب کا بندہ کہہ رہا ہے، اور دوسری جانب نافرمانی پہ نافرمانی کر رہا ہے، بے ادبی پر بے ادبی کر رہا ہے۔ ادھر اذان ہوئی، اس نے کانوں سے سنا، ایک کان سے اللہ اکبر کی آواز آئی، دوسرے سے نکال دی اور کہا ابھی جوان ہوں، بڑی لمبی عمر پڑی ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، دوسری طرف اپنے رب کی نافرمانی کر رہا ہے۔ رب العالمین خالق کائنات کے پیارے محبوب نے اسی لیے فرمایا کہ ایک طرف تو یہ شان بندگی ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ بندہ کہے کہ وہ میرا رب ہے، میں اس کا عاجز بندہ ہوں، اور پھر اس پر ڈٹ جائے اور اپنی جلوت میں، اپنی خلوت میں، اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر کام میں تا دم آخر، یعنی آخری سانس تک وہ اس پر ڈٹا رہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن یہ جو لوگ ہیں یہ ان لوگوں میں شمار ہوں گے کہ جن پر اللہ کے فرشتے آ کر انہیں خوشخبری سنایا کرتے ہیں۔ پھر آگے سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، علامہ آلوسی نے خلفائے راشدین سے اس آیت کی تفسیر بھی نقل کی ہے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی، پھر پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ لوگوں نے کہا لم یم نبیو، کہ استقامت کا معنی یہ ہے کہ پھر اس سے گناہ صادر نہ ہو۔ قال قد حملتم الامر، فرمایا تم نے تو یہ کام بڑا مشکل بنا دیا ہے۔ عرض کی گئی آپ ہی فرمائیے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کے بعد اس پر استقامت کا یہ مطلب ہے کہ پھر بتوں کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ حضرت فاروق اعظم نے استقامو کی تفسیر یوں کی، اور آپ نے فرمایا یعنی وہ ثابت قدمی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور لومڑی کی طرح ہیلا سازیاں کر کے راہ فرار اختیار نہ کرے۔ یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ بظاہر کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے کام، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کردار یہ کیسا ہے، یہ ہم سب کو بخوبی علم ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ آج الحمدللہ پہلا روزہ ہے، اور مالک کے فضل و کرم سے الحمدللہ ہم نے یہ روزہ رکھا۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، اور یہ جو ہم نے ارادہ کیا ہے، نیت کی ہے روزہ رکھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پروان چڑھانے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔